بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، آج ہم آپ کو قربانی کا گوشت اور کھال کا حکم جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ قربانی کا گوشت اور کھال کا حکم بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء کو، دوسرا حصہ دوست احباب و اقارب کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ گوشت کافر، مشرک، ہندو، بنگی اور بے دین مرتد کو نہ دیں، اور گوشت وغیرہ کسائی کو اجرت کے عوض نہیں دے سکتے۔ اگر میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ خود کھائے اور دوسروں کو کھلائے، اور اگر میت نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے قربانی کر دینا تو اس میں سے نہ کھائے بلکہ کل گوشت مطلب سارا گوشت فقراء میں صدقہ کر دیں۔ قربانی کی کھال کو صدقہ کر دیں یا کھال اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے، مثلا مصلی بنا لیا جائے، مصلی مطلب مسجد بنا لی جائے تو جائز ہے، لیکن اگر اس کو فروخت کیا تو اس کی رقم کو صدقہ کر دیں۔ مدارس دینیہ اور مساجد میں دینا جائز ہے، البتہ امام مسجد کو تنخواہ کے طور پر دینا ناجائز ہے۔ اسی طرح ذبح سے پہلے قربانی کے جانوروں کے بال یا دودھ حاصل کرنا مکروہ ممنوع ہے، اور جانوروں سے نفع حاصل کرنا بھی مثلا سواری کرنا، بوجھ لادنا یا اجرت میں دینا منع ہے۔ اگر قربانی کے جانوروں کی اون کاٹ لی جائے تو اس کو بھی صدقہ کر دیں۔ مدارس اسلامیہ کے نادار اور غریب طلباء کھالوں کا بہترین مصرف ہیں کہ اس میں صدقے کا ثواب بھی ہے اور احیائے دین کی خدمت بھی، لیکن اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کہ صحیح سنی مدارس ہوں۔ بے دین بد مذہب کو ہرگز نہ دیں، ورنہ وبال ایمان بن جائے گا کہ وہ آپ کی قربانی کی کھال سے آپ کے ایمان کی کھال اتار دیں گے اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ حلال جانور کے اعضاء کا حکم، اس میں حرام جو چیزیں ہوتی ہیں، بہتا ہوا خون، پتا، مثانہ، پیشاب کی جگہ، پخانہ کی جگہ، کپورے، حرام مغز، یہ سب حرام ہے۔ اب نیچے جو ہے مکروہ چیزیں تلی اور گردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھے، جن کا کھانا مسنون ہے، جس کو ہم کھا سکتے ہیں۔ کلیجی، بکری کا سینہ اور دست زیادہ پسند تھے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔